السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، درس فقہ کا پہلا سبق ہے اور اس سال ہم لوگ فقہ اسلامی پر بات کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے سیدھے دلیل لینا، اس کی اجازت ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث ہیں، مگر ان احادیث سے از خود دلیل قائم کرنا یہ ہم میں سے کسی کے لیے اجازت میں نہیں آتا ہے۔ اور 200 ہجری کے بعد سے لے کر کے اب تک یہ 1400 کے اوپر جا رہے ہیں، تو گویا 1200 سال ہو گئے، 1200 ایئرز ہو گیا۔ اسی پر اتفاق ہے تمام علماء اہل سنت کا اور تمام مسلمانوں کا، ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ دلیل از خود قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی کو اپنا رہنما چنا جائے گا، اور انہوں نے جو مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط کیے ہیں اور ہم تک پہنچائے ہیں، ہم انہی کے کہنے کے مطابق ہر فیصلہ لیں گے اور کوئی بھی فیصلہ از خود قائم نہیں کریں گے۔ اور اسی پر آج تک اتفاق رہا۔ اب کوئی آدمی اس میں تھوڑی بھی مخالفت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آج تک یعنی 1200 سال سے مسلمانوں نے مل کر کے جس مسئلے کے اوپر اتفاق رکھا، یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مخالفت کر کے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور دین میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ اور اختلاف آیا بھی ایسے ہی کہ پہلے لوگ تقلید سے باہر ہوئے اور پھر عقائد و نظریات میں بھی غلط ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج سب ہمارے علماء اہل سنت ہیں جو پہلے سے لے کے آج تک آئے ہیں 1200 سال، جس میں کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام شامل رہے ہیں، اگر آپ ان کی مخالفت کرو تو یہ مخالفت ہی آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے۔ جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چو خدا خواہد کے پردے کس درد، میلش اندر تانے نیکا کند۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیک لوگوں کی برائی میں لگا دیتا ہے۔ جب وہ برائی میں لگتا ہے تو اللہ اپنے لیے تو کوئی برائی کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ کہ دنیا میں بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آئے کہ جنہوں نے یہ نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کیا، کتنے ایسے جنہوں نے اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر پھر بھی اللہ نے ان کو سیدھے سزا نہیں دی، نبی درمیان میں بھیجا اور ان کو نبی کی مخالفت میں لگایا۔ جب وہ نبی کی مخالفت میں لگے
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا اور ذلیل و رسوا بھی کر دیا. ڈائریکٹ اللہ نے نہیں کیا، اللہ اپنے لیے بہت معاف کر دیتا ہے، لیکن جب اہل اللہ درمیان میں آتا ہے نا تو ان کی مخالفت کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اور آخرت سے پہلے جلد ہی اس کو دنیا میں اس کی سزا دے کر کے ہلاک و برباد کر دیتا ہے. ایسے ایک ایگزامپل نہیں، آپ دنیا میں ہزاروں ایگزامپل آپ اس کے دنیا میں لا سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. بخاری کی حدیث میں ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نبی سے بات کر لے اور اپنا میسج نبی کو پہنچا دے. تو اس روایت میں کوئی دوسرا نہیں آتا ہے کہ نریشن میں کوئی دوسرے کو بیان کر کے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو یہ بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ جس میں ڈائریکٹ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پیغام قرآن سے ہٹ کر کے دیا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی مقرب بندے سے مخالفت کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اس سے نہیں لڑتا ہے بلکہ کس سے لڑتا ہے؟ پروردگار عالم سے لڑتا ہے. یہ تو ایک ولی کی بات ہے کہ اس سے لڑنا رب سے لڑنا ہے، اور رب اس کو کہتا ہے کہ چلو میدان میں آ جاؤ، تم اس سے نہیں رب سے لڑتے ہو. ظاہر سی بات ہے رب سے لڑنے والا کبھی جیت نہیں سکتا ہے، وہ ہلاک و برباد ہی ہوتا ہے. اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیک لوگوں کی برائی میں لگا دیتا ہے، اور جب وہ لگتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ نیکوں کی برائی میں لگا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ اس کو کہ بھئی ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، 4 اماموں کی. 200 سال کے بعد سے مسلمانوں نے اتفاق کے ساتھ اس پر فیصلہ کیا، اور اس کے بعد دیکھو کتنے بڑے بڑے علماء کرام آئے، بزرگان دین آئے، بڑے بڑے مشائخ آئے جنہوں نے بزرگوں کے سلسلوں کو چلایا. ولایت کے سلسلے انہی سے قائم ہیں، ان میں سے کسی نے اس میں مخالفت نہیں کی، سب اسی کے ساتھ متفق رہے اور سب نے اسی کے ساتھ مل کر کے فیصلہ کیا کہ نئی اماموں سے ہٹ کر کے ایک فیصلہ نہیں لیں گے تاکہ دین میں اتفاق قائم رہے. اور 4 کے بعد میں کوئی 5واں اگر آئے گا تو 5ویں کے بعد میں 50 اندر جا سکتے ہیں. ہر گھر کی شریعت الگ ہو جائے گی، ہر گھر کا فیصلہ الگ ہو جائے گا، ہر گھر کا ماننا الگ ہو جائے گا، ہر گھر کا بولنا الگ ہو جائے گا. تو دنیا میں ایسا اختلاف ہوگا کہ پھر لوگوں کو اللہ کے دین کے اوپر لانا ناممکن ہو جائے گا، امپوسیبل ہو جائے گا. تو علماء نے اس زمانے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بس 4 امام کو مجتہد کے اعتبار سے سبھی بڑوں نے تسلیم کر لیا ہے، تو اب کسی 5ویں کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا جائے. امام مہدی تک وہی رہے گا. امام مہدی آئیں گے، وہ 5ویں امام کے نام سے اندر انٹر کریں گے اور امام مجتہد کا درجہ ان کو دیا جائے گا. وہاں تک 4 کے ساتھ متفق ہو کر کے چلنا، یہ اہل سنت والجماعت کے مقتضیات میں شامل ہے. مقتضیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کی مخالفت کرے گا وہ اہل سنت میں سے نکل جائے گا، وہ سنی نہیں. سنی اگر رہنا ہے تو 4 اماموں کی تقلید کا عقیدہ اپنے ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے. جو آدمی اس میں اختلاف کرے اور یہ کہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اماموں کی تقلید کو ضروری قرار نہیں دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہم خود فیصلہ لیں گے، تو ایسا آدمی 1200 سال سے لے کے آج تک کے فیصلے میں اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں رہے گا. اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا جائے گا، واؤٹ، اہل سنت میں نہیں ہے. جیسے وہابیوں نے اختلاف کیا اس مسئلے میں، انہوں نے ٹوٹل اس کا انکار کر دیا کہ ہم اماموں کی تقلید کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ نکل گئے، اس سے باہر نکل گئے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ صرف وہ مسائل میں باہر نہیں نکلے، پھر عقائد میں بھی باہر نکل گئے اور اتنے غلط عقائد و نظریات پر چلے گئے کہ الامان والحفیظ، اگر ان کے وہ عقائد جو انہوں نے خود لکھے ہیں اگر اس کو بچوں کے سامنے رکھا جائے نا تو بچے بھی یہ کہیں گے کہ ایسا لکھنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. بچے فیصلہ لے لیں گے.
ضرورت دین ہے نا، وہ سب جانتے ہیں اس کو، بچے فیصلہ لے لیں گے کہ وہ ضرورت دین پر نہیں ہے اور اس کے مخالف ہیں، وہ آؤٹ آف اسلام ہے۔ وہ پہلے تخلیص سے نکلے، اس کا وبال ہوا کہ بھئی تم نے مخالفت کی، ایک کی نہیں 1200 سال میں آنے والے تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، ان سب نے اس پر اتفاق کیا، اور تم ان سے لڑنے جا رہے ہو کہ انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ فیصلہ میں نہیں لوں گا، اور اس سے نکل رہا ہے تو انہوں نے ایک کی نہیں 1200 سال میں آنے والے تمام علماء اور مشائخ سے اس نے مخالفت کی اور ان کی برائی میں لگا۔ تو جب حدیث بتا رہی ہے کہ ایک نیکوکار کی برائی میں لگنا یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تو 1200 سال میں آنے والے اتنے علماء اور مشائخ کی مخالفت کرنا یہ تو انڈاؤٹلی آپ کو ہلاک و برباد کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے وہابی لوگ پہلے مسائل میں اماموں سے خارج ہوئے تو اللہ ان سے اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے اپنا دین ان کے پاس سے واپس لے لیا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، عقل اس کی چلی جاتی ہے، چونکہ اس نے مخالفت کی اچھوں کی تو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے تو اللہ ہدایت کے اندر اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد اگر تمہارے پاس سے چھین لی جائے، توفیق چھین لی جائے، تو پھر تم یہ کہو کہ میں اپنی چوائس سے ہدایت پر رہ جاؤں گا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اتنے شیطان ہیں کہ وہ تمہیں کبھی بھی ہدایت پر رہنے نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی توفیق ہی ہے کہ جو تمہیں ہدایت پر رکھے ہوئے ہے، اور وہ توفیق ملتی ہے اہل اللہ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی نے، وہ خود بڑے تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ لیا، اور انہوں نے ہم لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کا ایک فارمولہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سیدھے ہلاک نہیں کرتا، وہ پہلے نیک لوگوں کی برائی میں لگاتا ہے، اور وہ لگتا ہے تو پھر وہ خود اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو وہابیوں نے مطلق اس میں مخالفت کی، وہ کسی امام کو نہیں مانتے، بلکہ امام کے ماننے والوں کو وہ لوگ مشرک قرار دیتے ہیں۔ تو آج ابھی دنیا میں دیکھا جائے نا تو اکثریت دنیا میں تقلید کرنے والوں کی ہے، ایون کہ جماعتی لوگ بھی تقلید میں ہم لوگوں کے ساتھ میں، انہوں نے تقلید کے ڈیفینس میں بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت کچھ لکھائیاں انہوں نے کی ہے اہل حدیث کی مخالفت میں، دیوبندیوں نے، جماعتیوں نے۔ تو جو تعریف کا کام ہے تو تعریف بھی کریں گے، اس میں کوئی بات حرج کی بات نہیں ہے، کہ انہوں نے ڈیفینس میں بہت کام کیا، مسلک حنفی کے ڈیفینس میں بہت کام کیا، اس میں احادیث کو جمع کرنے میں بہت کام کیا، اور جن جن لوگوں نے مخالفت کی تو اس کو سمجھانے میں انہوں نے دلائل کا پروف لا کر کے بہت اس میں کوششیں انہوں نے کی ہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے اس میں تصنیف کی، ہمارے علماء اہل سنت نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے، تو تقلید میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مگر چونکہ عقائد میں انہوں نے وہابیوں کا ساتھ دیا نا، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی ہلاکت میں چلے گئے، چونکہ ان کو اسی چین کے اندر رہنا چاہیے تھا جو 1200 سال سے چلی آ رہی ہے، مگر انہوں نے اس کا فالو نہیں کیا، اور وہ عقائد یعنی فقہ میں تو ہمارے ساتھ میں رہے، مگر وہ عقائد میں ہم لوگوں سے بچھڑ گئے، تو ان کا انجام بھی ہلاکت ہو گیا۔ دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہلاکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آدمی کا ہاتھ پاؤں توڑ دیا جائے، اس کو مجبور بنا دیا جائے، ویل چیئر پہ بٹھا دیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا، کسی کی آنکھیں چھین لی جائے، لوگ کہتے ہیں یہ ہلاک و برباد ہو گیا، حالانکہ اسلام میں ان چیزوں کو ہلاکت و بربادی میں شمار نہیں کیا جاتا، کہ یہ تو کبھی کبھی تکلیفیں ہوتی ہیں رب کی طرف سے، تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہم کو مقرب بنانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک نابینا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے حضور سے کہا کہ حضور میرے لیے بینائی کی دعا کر دے، بینائی کی دعا کر دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم صبر کر لو گے تو اللہ جنت عطا فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آنکھ جانا یہ ہلاکت نہیں ہے، آنکھ جانا ایک آزمائش ضرور ہے، مگر آدمی اس کے اوپر صبر کر لے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا باعث ہے، آپ کو اور نزدیک لے جائے گا، اور نزدیک لے جائے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ مسلمان کو دنیاوی تکلیف جو پہنچتی ہیں وہ عذاب نہیں ہے، رب سے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ۔
اس لیے ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو دین کے معاملے میں تکلیفیں اٹھانی پڑی اور دنیا میں وہ مصائب و آلام کے شکار رہے، جب اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں ان تکلیف والوں کو بدلہ دے گا کہ تم کو میں نے تکلیف میں رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، اور اس کا عوض ان کو ملے گا نیکیوں کے ذریعے سے، ان کو آگے بڑھایا جائے گا، تو سبھی اہل محشر یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں بھی تکلیف میں رہا ہوتا تو آج مجھے بھی اتنا ملتا اور میرا بھی اتنا اکرام کیا جاتا۔ ہوتا یہ چلا کہ دنیا کی تکالیف جو ہیں وہ ہلاکت نہیں ہے، وہ ایک آزمائش ہے اور رب کی چوائس ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے واپس لیتا ہے، پھر شفا میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے تکالیف میں ڈرنا نہیں چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو بہت کچھ آخرت میں عطا فرمائے۔ حقیقت میں ہلاکت و بربادی جو ہے وہ آپ کے دین کو خطرے میں ڈال دینا، کہ دین اگر خطرے میں چلا گیا نا تو ہمیشہ کی جو لائف ہے آخرت کی وہ تو برباد چلی گئی۔ اب آخرت میں ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا، وہاں معافی ہونی ہی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے کہ آدمی کی آخرت کی زندگی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یہ ہلاکت جس کے اوپر آتی ہے نا وہ حقیقت میں ہلاکت میں ہے۔ اس لیے نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں تو ہلاک کیا، مگر وہ تو صرف ہم لوگوں کے لیے ایک سبق تھا، حقیقت میں وہ سزا نہیں تھی، ایک سبق تھا کہ اللہ چاہے تو یہاں بھی کر دے، لیکن یہاں تو مرنے کے بعد سب کو یہاں سے جانا ہی ہے، چھوڑنا ہی ہے، یہاں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، اس لیے تو وہاں جانا ہی ہے۔ تو یہاں کی ہلاکت ہو وہ چاہے سیدھے سیدھے جانا ہو، اور بہرحال یہاں سے جانا ہی۔ حقیقت میں جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے۔ کون سی زندگی؟ صرف آخرت کی۔ لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کے ساتھ جہاد میں خندقیں کھودنے کا کام کر رہے تھے اور ان کی مشقتوں کو دیکھ کر کے، ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے ہمارے آقا ان کو ارشاد فرماتے تھے کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ حقیقت میں جو آرام ہے وہ تو آخرت کا آرام ہے۔ میرے صحابہ اگرچہ تم ابھی تکلیف میں ہو کہ تمہیں ایک کے بعد ایک جنگ میں جانا ہے، ایک کے بعد ایک جنگ کی تیاری کرنی ہے، ہمیشہ تم ہمارے ساتھ رہ کر کے تکلیف اور مصیبت میں ہو، مگر یہ صرف دنیا میں ہے کہ جس کو ملتا ہے وہ بھی چلا جائے گا، نہیں ملتا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ حقیقت میں عیش یہ آخرت کا عیش ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ اللہ انصار و مہاجر کو معاف فرما دے، یہ دنیا میں تکلیف سہ رہے ہیں مگر ان کو آخرت کی تکلیف مت دینا اور آخرت کی دائمی زندگی ان کی اچھی بنا دینا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے نزدیک صحیح معنوں میں جو زندگی ہے وہ صرف آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا تو ایک خواب ہے، ایک ڈریم ہے، وہ آپ کو آیا اور بس ختم ہو گیا۔ جب آپ جاگیں گے لوگ یہ کہتے ہیں یہاں ہم جاگ رہے ہیں، یہاں جاگ نہیں رہے، یہاں ہم سو رہے، اس لیے جو کچھ ہے وہ ڈریم میں ہے۔ جاگنا حقیقت میں موت کے بعد میں ہوگا، جب آپ کو اٹھایا جائے گا اور آپ کی زندگی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، تب آپ کو پتا چلے گا میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو وہ زندگی حقیقت میں بیداری کی ہے، وہاں جاگنا ہے، یہاں تو سونا ہے۔ ہاں یہاں اگر اسلام کو ساتھ میں لے کر کے ہم جاگ جائیں تو پھر وہاں کا جاگنا ہمارے لیے بہت اچھا بن جائے گا، ورنہ پھر ہلاکت و بربادی ہے۔ تو ان لوگوں کی ہلاکت و بربادی یہ ہوئی۔ اب دنیا میں پیسہ ملے، دولت ملے، مکان ملے، سب کچھ ملے، تو میں نے آپ کو قرآن سے بتایا تھا نا کہ 25ویں سپارے میں کہ اگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو دنیا میں ہم نن مسلمین کو اتنا نوازتے کہ ان کے گھر میں چڑھنے کے لیے سٹیئرز جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کے ہو جاتے، ان کی جو اپنے چھت ہے نا وہ سلور کی بنائی جاتی، وہ اپنے گھروں کی چھتوں کو چاندی سے بناتے، سٹیئرز اپنے سونے اور چاندی استعمال کرتے، ہر جگہ پر دنیا میں سب سے ٹاپ پر چلے جاتے، مگر اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو تھوڑا سا کم دیا، ان سے کچھ چھین لیا تمہاری وجہ سے کہ ان کو دیکھ کر کے تم ہلاکت میں نہ بڑھ جاؤ۔ وہ گویا کہ اللہ نے ہم چونکہ دنیا میں بہت کمزور ہے نا کہ بس تھوڑی سی دنیا دیکھی اور بھاگ گئے،
تھوڑا سا پیسہ دیکھا اور اپنا دین چھوڑ گئے، ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی کی کامیابی کو کامیابی کی ضمانت دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مذہب کے نام پر ہی کسی کی کامیابی کو کامیابی کہہ سکتے جس کے پاس میں اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کا نالج ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، وہ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، ہر مسئلے سے پہلے اللہ کے دین کو تلاشتا ہے، اسی کے فیصلے پر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھو کہ الحمدللہ یہ آدمی بڑا کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے۔ اس لیے بڑا کامیاب ہے کہ یہ اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو درست بنا رہا ہے۔ اور یہ تو چند دن کی ہے، جو دنیا کے پیچھے کامیابی لے کے چلتے ہیں نا، چند دن کے بعد مر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ناکام جائے گا۔ کامیاب تو وہ ہے وہاں اٹھے اور اس کو مزدہ دیا جائے کہ تم ہمارا کام کر کے آئے ہو، اس وجہ سے ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں۔ حقیقتی کامیابی وہی کامیابی ہے کہ فغفر الانصار والمہاجرہ، حضور نے انصار و مہاجر کو اس کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ مخالفت ہوئی نا، تو اس کی وجہ سے وہاں بھی جو ہے پرابلم میں چلے گئے، دین ان کا پرابلم میں چلا گیا، جماعتی دین ان کا پرابلم میں چلا گیا، مودودی دین ان کا پرابلم میں چلا گیا، قادیانی دین ان کا پرابلم میں چلا گیا۔ اب یہ دنیا میں چاہے کتنا کما لے، کتنا حاصل کر لے، کتنے آگے نکل جائیں، اور تمہیں دیکھ کر کے ایسا ہو ان کو دنیا اتنی مل گئی، اتنی مل گئی، اتنی مل گئی، ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، ہم تو بہت کنگال ہیں، ہم تو مزدور ورک کرتے، یہ سب کچھ یہ غلط ہے، ایسے اس کی سوچ ہی غلط ہے۔ دنیا کے ساتھ ایک مسلمان اپنے آپ کو کبھی نہیں ملا سکتا، اس لیے کہ تمہارے نبی نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ نہیں ملایا، اور رب نے خود دنیا کو اپنے ساتھ ملنے کا موقع نہیں عنایت کیا۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی وقت اللہ کی بارگاہ میں ماسکیٹو کے ونگ کی جتنی بھی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی پینے کو بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے باغی ہے اور اس کے دین کے باغی، مگر پھر بھی ان کو مل رہا نا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ماسکیٹو کی ونگ کتنی ہے؟ آپ کے پاس اس کی کوئی قدر ہے؟ ماسکیٹو کو تو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ مار ڈالتے ہیں، کوئی اس کی قدر نہیں، دیکھا دبا دیا مار ڈالا، اس کی لائف کی بھی قدر نہیں ہے، تو اس کی ونگ کی قدر ہمارے پاس میں کہاں ہوگی؟ مگر حضور فرماتے ہیں کہ ایک ماسکیٹو کی قدر نہیں تو ونگ کی کیا ہوگی؟ اس کے پر کے برابر بھی حیثیت دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو دنیا سے نہ توڑے، ہاں دنیا ہے، اپنی ضرورت ہے، کام کرو، آگے نکلو، اس میں اسلام حرج نہیں جانتا ہے، اجازت دیتا ہے، مگر یہ کہ تم اللہ کے دین کو پیچھے رکھو اور پھر تم آگے جاؤ، تو یہ آگے نہیں ہے، تم سب سے پیچھے ہو، تم سے زیادہ پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم چلیں گے تو ہمیشہ ہمارا دین ہم سے آگے ہوگا، تبھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دین میرے آگے ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ میرا دین پیچھے ہو تو مسلمان تھوڑی نا، تب تو میں آگے ہوں، تو میں ہوں، لیکن میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب میں اسلام والا ہوں، اور جب والا کہوں گا تو اسلام آگے رہے گا، میں پیچھے رہوں گا، تبھی تو میں اس کو اپنا کر کے کہوں گا نا میں اسلام والا ہوں، اسلام والا ہوں، اسلام میرا پہلے ہے، میں اس کے بعد ہوں، وہ جیسا کہتا ہے ایسا ہی قدم میں رکھتا ہوں۔ یہی زندگی سب سے کامیاب زندگی ہے، اور جو اس زندگی پر آیا وہی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ فلاں آگے نکل گیا، فلاں آگے نکل گیا، فلاں آگے نکل گیا، یہ شیطانی سوچ ہو سکتی ہے، ایک دنیاوی سوچ ہو سکتی ہے، اس کو اللہ کے ریلیجن کے ساتھ میں دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تو مخالفت بہت بری چیز ہے، اس لیے میں آپ کو اس سے لے جا کر کے آپ کو فقہ کے ساتھ میں ملاؤں گا، تو آئندہ کل ہی میں وہ پروگرام جائے گا، وہیں سے اپنے فقہ پہ جائیں گے، مسائل کہ بھئی ہر مسئلے میں ہم جائے، ڈیپ میں جا کر کے اس کے بارے میں سوچیں، تاکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے بیان ہوں گے نا تو اپنے طہارت سے لے کے سارے شرائط سے لے کر کے نماز کے بہت سارے اہم مسائل کے اوپر اتنی بات کر لیں گے کہ شاید یہ ریکارڈ بھی اگر دوسروں کے پاس میں پہنچے گا نا تو وہ بھی سن کر کے انشاءاللہ اپنے آپ کو بہت کچھ بنا سکے گا اپنے مسائل کے معاملے میں۔ تو مخالفت بہت بری چیز ہے، 1200 سال کی مخالفت۔ اگر کوئی آدمی تقلید کی مخالفت کرتا ہے تو کتنی لمبی مخالفت ہے یہ؟ 1200 سال کی مخالفت، ہزاروں لوگوں کی مخالفت، اس لیے پھر ان کا دین چلا جاتا ہے اور وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو مسائل میں از خود فیصلہ لینا جائز
نہیں ہے. اگر میں کوئی مسئلہ تمہارے سامنے رکھوں اور تم نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی پانی کا مسئلہ بتائیے, تو میں اس کے لیے آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں کہ حدیث یہ ہے, اس لیے مسئلہ یہ ہے, تو یہ غلط ہے. حالانکہ میں حدیث بول رہا ہوں, مگر میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں مسئلے میں کہوں گا ہاں ہمارے مسلک حنفی میں اس کا جواب یہ ہے, اور پھر اس کے ثبوت کے اندر میں کہوں کہ میرا مسلک حنفی حدیث و قرآن کے ساتھ میں میچ ہے, اور اس پر میں اگر قرآن کی آیت سنا دوں یا حدیث سنا دوں تو نور علی نور ہے. بہت اچھی بات ہے کہ میں نے آپ کو پروف کے ساتھ میں بتا دیا. لیکن میں یہ کہوں کہ مسئلہ ایسا ہے اس لیے کہ بخاری میں یہ لکھا ہے, اس لیے کہ مسلم میں یہ لکھا ہے, اس لیے کہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے, سیاہ ستہ کا بھی حوالہ دوں, مگر پھر بھی عند الفقہاء میرا جواب دروس ہونے کے باوجود میری تھیوری غلط قرار دی جائے گی کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ یہ فیصلہ کرو کہ قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے. اس کی اجازت ہم میں سے کسی کو نہیں. 1200 سال اسی پر اتفاق رہا اور اسی پر اتفاق کر کے اب تک اس مشن کو چلا گیا. اب آپ خود فیصلہ لیجیے کہ اب کر سکتے. تو جو لوگ نکل گئے نا, تو ایسا مت سمجھو کہ وہ نکل جاتے ہیں وہ صرف فقہ سے نکلے ہیں. نہیں, فقہ سے پہلے نکلتا ہے, اور چونکہ 1200 سال کے ائمہ اس میں جوائنٹ ہیں, اس وجہ سے ان سب کی مخالفت ہے, اور ان کی مخالفت یہ رب کے ساتھ جنگ کرنے کے مرادف ہے, اور اس کی وجہ سے وہ سب ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. پھر ان کا دین نہیں رہتا اور دنیا ہی میں ان پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. تو وہابیوں نے تقلید کرنے والوں کو مشرک کا فتویٰ دیا ہے. یہ سعودی والے جو ہیں نا, ان کے مولویوں کا کہنا ہے کہ 4 اماموں کی جو تقلید کو مانتا ہے تو وہ کیا ہے, مشرک ہے. مشرک کا مطلب آؤٹ آف اسلامی ہے. تو یہ تو سب کے لیے فیصلہ, حالانکہ دنیا کی اکثریت اسی پر ہے, اور انہوں نے اکثریت کو مشرک کا فتویٰ دے دیا ہے. تو یہ سب سے غلط فیصلہ ہے ان لوگوں کا. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے اسلام کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اس چین کے اندر رہ کر کے فیصلہ لو. آپ کو, مجھے, کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. ایون کہ غریب نواز کو یہ حق حاصل نہیں تھا, انہوں نے فیصلہ یہ نہیں لیا. غوث پاک نے اس فیصلے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. داتا ہجویری ہندوستان میں پہلے پہنچے تھے, غریب نواز سے بھی پہلے. لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا, شریعت کا فیصلہ انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ راہ بڑی پرخطر راہ ہے. اگر اس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ ایک فیصلے پر آ جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ رہنا یہی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد ہوتا ہے. اس سے سرے منہ نہیں کھسکنا چاہیے, اور انہوں نے ایسا ہی کیا. ان کی لکھائیاں دیکھو, ان کی تعلیمات دیکھو, ان کی کتابیں پڑھو, تو آپ کو یہ فیصلہ لے گا کہ انہوں نے ایک بھی فیصلہ از خود نہیں لیا ہے, ان اماموں کو سامنے رکھ کر کے لیا ہے. تو دور حاضر بڑا نازک دور چل رہا ہے. ہر ایک کو خود مختار بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اگر کوئی خود مختار بنے گا تو یہ کسی کا نقصان نہیں پہنچائے گا, اپنے ہی آپ کا نقصان پہنچائے گا. اس لیے کہ 1200 سال کے ائمہ اور بزرگوں کی مخالفت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Inshallah, we'll just have a brief explanation in English in regards to what our Imam Sahab mentioned in regards to taqleed. A very important topic, in fact one of the most important aspects of our deen in this day and age. A very big issue in regards to taqleed. And what is taqleed? Taqleed is in simple terms to follow one of the 4 imams in relations to fiqh rulings. One of the issues that we have in this day and age is that many people, they take the understanding that they are able to open the Quran, they are able to open the books of ahadith, the Sahih Sittah, Bukhari Sharif, Muslim Sharif, and they say we'll take rulings from there directly. Although these ahadith and Quran is there to guide us, the books of ahadith are there to guide us, the verses of the Quran are there to guide us, but it is not our responsibility. We do not have the right to open the Quran or the ahadith and take religious rulings or beliefs from there ourselves. Rather, we must follow our A'immah Kiram, our scholars of the past, and this has been a consensus of over 1400 years.
The ulama kiram that have come, the Imam Mujtahideen that have come, namely Imam Azam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, they are all our Imams of Mujtahid, and to follow one of these Imams is necessary for us. If a person does not do so, if a person goes against this, then they will be out of the folds of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, as this is a fundamental belief of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Imam Jalaluddin Suyuti alayhi rahmatur ridwan, he says that when Allah subhanahu wa ta'ala wishes to disgrace a person, wishes to take respect away from a person, then He makes that individual go against one of the pious individuals of Allah subhanahu wa ta'ala. He makes him go against the bondsman of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if a person goes against Allah subhanahu wa ta'ala himself, then Allah subhanahu wa ta'ala may forgive him. But if he goes against a bondman, then Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive that person, and he will be disgraced in the face of the people as well as in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So anyone who goes against any of the four Imams or the Imam Mujtahideen, they will be considered disgraced, they will be considered out of the folds of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And if anyone says that we have taken a ruling from the Quran directly, or we are taking rulings from the Hadith directly, then this person will be misguided, and we will not consider him part of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. This is one of the very reasons why Allah subhanahu wa ta'ala in Hadith Qudsi, Hadith Qudsi is a hadith which Allah subhanahu wa ta'ala directly speaks with Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There is no intermediary in this. So Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says that Allah subhanahu wa ta'ala has said that a person who wages war against my bondman, a person who wages war against my pious servant, they have indeed waged war against Allah subhanahu wa ta'ala. This is enough to understand that a person going against the Imams, especially of the Imam Mujtahideen, they are not waging war against them, but rather they are waging war against Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no coming back from that. In fact, all the awliya kiram, from after the Imam Mujtahideen, they followed one of the four Imams. None of them made their own rulings, none of them derived their own rulings from the Quran or Hadith. They followed the maslak and the madhab of any of the four Imams, and this has been the consensus of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. And there will only be four Imams. There will only be four Imams. A person cannot wake up and say that from today I am also an Imam of Mujtahid, because this would be incorrect again against the foes of Ahl Sunnah wal Jama'at, against the beliefs of the Ahl Sunnah wal Jama'at. Except for the exception is Sayyiduna Imam Mahdi radiyallahu ta'ala anhu, that when he arrives, then he will arrive as an Imam Mujtahid, and he will be the fifth Imam amongst the Imam Mujtahideen. So up to now, there are only four Imams, and we have to consent on this, we have to accept there are only four Imams. One of the reasons why the Wahhabi sect are considered out of the folds of Ahl Sunnah is this, that they do not accept taqleed. Not only do not accept taqleed, but they also say that if anyone does do taqleed, then they are out of the folds of Islam, they are mushrik. They are committing shirk al-iyazu billah. This is the beliefs of the Wahhabi sect. And so as a result of this belief, Allah subhanahu wa ta'ala not only misguided them, meaning they are already misguided, but Allah subhanahu wa ta'ala took away from them their iman for the war that they had waged against the awliya kiram and the ulama kiram. So we can understand that these people who go against the Imam Mujtahideen, they are destructed as a result of them going against the Imam Mujtahideen. And what is destruction in reality? We say that a person is destructed in this world, we say when a person loses their money, when a person loses a limb, when a person has any physical harm on that person, then we say that this person has now lost in this world. But in fact, as Muslims, we must firmly believe that destruction and success is only in one thing, and that is within our deen. If a person living in this world, he has no deen whatsoever, but he has big mansions, and he has big cars, and he has the wealth of the world, a person might say this person is successful, but only in this world. He is not successful ultimately in Allah. He will only be successful if he is successful in the hereafter. And so this world is nothing but a deception and a dream. This world is nothing but a deception, as mentioned in the Quran as well, that this world is nothing but a playful thing, that we play with it a few days and then we let it go and it is gone. In fact, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, it also mentions that if Allah subhanahu wa ta'ala did not fear in regards to the iman of the believers,
If Allah did not fear in regards to the iman of the believers, then Allah subhanahu wa ta'ala would give the kuffar so much wealth that the stairs would be made out of gold and silver. So from this alone we can understand that Allah subhanahu wa ta'ala holds no value in this world, in His court. And in the hadith which we know very well as well, that if Allah subhanahu wa ta'ala had the value of this world equivalent to the wing of a mosquito, then Allah subhanahu wa ta'ala would not give a single sip of water to the kuffar. But the fact that we see that they do receive rizq, the fact that we see that they do have wealth, is enough to understand that Allah subhanahu wa ta'ala holds no value in regards to this world in His court. He holds no value for this world in His court. When a companion of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he came to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he said in regards to his blindness, he was blind, he said, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, make dua that Allah returns my blindness. Now if Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wished, then he could have made this dua and his blindness would be returned, his eyesight would be returned. But he didn't do so. But rather he said that if you remain patient, then this will be better for you and Allah will grant you Jannah as a result of this. From this you understand that even blindness is not considered destruction in this world. It's not considered destruction in deen, but rather losing the hereafter is destruction for us. A successful person is he who understands the deen, who gains knowledge about the deen, who acts upon the deen, who ensures that he fulfills his responsibilities in deen, and then he considers and takes upon his daily day-to-day life, then we will say that person is successful. Islam does not stop us from being progressive in this world. Islam does not stop us from being successful in this world. But a person who does not understand or does not act upon his deen, and then he goes behind the world, will be considered an unsuccessful person. So in order to be successful, we need to keep deen at our forefront. We need to keep our deen as our priority. We need to make sure that we have always kept our deen at the front of whatever we do, and thereafter take upon whatever you wish to do in this world. And if you do it in this manner, then not only will you be successful in the hereafter, but you will also be successful in this world. And Allah subhanahu wa ta'ala guarantees that success. As per mentioned in the hadith, that a person who acts upon the deen and then goes out to do anything, Allah subhanahu wa ta'ala gives him more in that. So in order to gain success in this world and the hereafter, our deen is of utmost importance. So this deen that we are talking about, this destruction that we are talking about, this problem that we are talking in regards to going against the awliya kiram, the ulama kiram, it leads to destruction of the hereafter. Not to destruction in this world, but of the hereafter, and this is of a greater issue. If a person, for example, was to spend his entire life, and he earned wealth, he earned money, he had iman, but at his last moment he lost that iman, then that person, we will say that he has died upon kufr and he has died on loss. He has not gained anything from this world. Because everything that he had earned, the wealth that he had earned, the family that he has, the children he has left behind, everything will be left. But one thing which he needed for the hereafter, he has left that also. So nothing has been taken with him. But on the other hand, if a person was to spend his entire life in poverty, if a person was to spend his entire life in difficulty, and then he passes away with iman on a blessed day, we will all say that alhamdulillah, look at how successful he is. He has passed away on such beautiful death. In fact, it's been mentioned in a hadith as well, in regards to a person that will be entering into Jahannam. And in this world he would have had a lavish life. He would have had a lavish life, and have a life full of wealth, full of peace, no problems whatsoever. But when he is taken close to Jahannam, the angels will ask him that, did you live a good life? He will say that, I did not live a good life. I did not live a good life, for he will see the punishment that is waiting for him. And on the other hand, there will be an individual who will be taken towards Jannah, and he will have had a life full of difficulties, utmost difficulties. His entire life will be full of difficulties, poverty, difficulties, health conditions, whatever you can consider as difficulty, he will have spent in this life. And when he is taken close to Jannah and he will smell the scent of Jannah, the angels will ask him the same question, but on the other hand they will ask that, oh, the person tells us that, did you live your life with peace or not? Did you have any difficulties in your life or not? This person will say, alhamdulillah, I had no issues in my life whatsoever. From this we can understand that when we are taken to our ultimate destination, then this world will be irrelevant.
Our problems in this world will be irrelevant. Our issues in this world will be irrelevant. Our pain and difficulty in this world will be irrelevant. As long as we enter into Jannah, everything will be forgotten, everything will be forgiven. So we need to understand that success truly lies within our deen, and in order to protect our deen, we must follow the ulama mujtahideen. In fact, when we look back 1400 years, we will not find a single alim of the deen, a single scholar of the deen, a single wali of Allah subhanahu wa ta'ala who stayed upon steadfastness, whom we remember today, and they did not do taqleed. The greatest awliya, the greatest of awliya, Ghawsul Azam Dastaghi radiyallahu ta'ala anhu himself was a muqallid. He did taqleed. Khwaja Khwajgan, Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayhi. From him we gained our iman. He also did taqleed. All the ulama, all the aimma, all the awliya kiram, from the time of the imam mujtahideen, they are of the consensus that we will follow the four imams, one of the four imams, and we will follow them in regards to our fiqh masail. Anyone who goes against that, they will have not only gone against one or two or three or hundreds, if not hundreds of thousands of ulama from the 1400 years that we are talking about. So no one has the right. No one has the right, no matter how knowledgeable he becomes, no matter how many books he has read, no matter how many degrees he have achieved, he has not got the right to open the Quran and to derive rulings. To the extent that if you were to ask a mufti, that I have asked this question to an alim, and the alim's reply was a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That how do I recite salah in this way? The alim replies saying in Bukhari Sharif or in Muslim Sharif, Huzur sallallahu alaihi wasallam recited salah in this way. Then the mufti will give fatwa that this answer is incorrect. Even though the proof will be correct, the answer will be correct in regards to the method, but that fatwa will be noted as incorrect. And the reason for that is because no alim, no mufti, no faqih is permitted to give any sort of ruling directly from the Quran or Hadith, especially when it comes to fiqh masail. He must address it in the way of saying, in the Hanafi mazhab, this is the way we recite salah, and the proof is this from this hadith. That is sufficient. But to say directly, this is the hadith through which we recite salah in this way would be incorrect, and as a result, it is that fatwa will be noted as incorrect and it will be void. So inshallah, Hazrat will be, throughout the month, will be answering questions in regards to fiqh masail that have been mentioned in the books of fiqh, as well as giving proofs why we are following these aimma, why we are following the imam mujtahideen, as taqleed is one of the fundamental beliefs of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. If anyone goes against that, if anyone says that I will not follow any of the four imams, or if anyone says that I will derive my own rulings from the Quran and Hadith, then that person will be misguided, that person will not be accepted as a follower of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. And this is becoming more and more common, so I would recommend that you inform others as well, inshallah, to attend these sessions, because in this day and age especially, many children, they come to madrasa as well with the question, Sahab, this is what our friend was saying, that we recite salah incorrectly because this hadith is saying this, or this ayat is saying this, so we are doing this incorrectly. This is one of the problems that we are coming with, because we do not have an understanding of what taqleed is, and we do not know how to prove the reality of taqleed and the permissibility of taqleed. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to preserve our deen, preserve our iman. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the best of this world and the hereafter. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.